بچوں آج ہم لوگ اپنی کلاس میں سبق مرچ نامہ کی ایکسرسائز جو دی گئی ہے، جو مشق دی گئی ہے، اس کو حل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنی ایکسرسائز۔ سب سے پہلے اس میں معنی لکھے ہیں، ان معنی کو ہم اپنے کاپی میں لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ جیسے سب سے پہلے لکھا ہے اس میں پیداوار، مطلب کھیتی میں اگنے والی چیزیں، فصل۔ سوا کا معنی ہوتا ہے علاوہ۔ ساٹن مطلب ایک قسم کا ریشمی کپڑا، ریشمی کپڑے کو بولا جاتا ہے۔ شفافی کے معنی ہوتا ہے ستھرا پن، یعنی صاف ستھرا، جس کو ٹرانسپیرنٹ بولتے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف دکھائی دینا، پاردرشی۔ خلقت کے معنی ہوتا ہے لوگ، یعنی دنیا، عوام۔ مضر کے معنی کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دل و داں کے معنی پسند، جس کو جو بہت زیادہ پسند کیا جائے، جس کو۔ پھر لکھا ہے ترک کرنا، یعنی چھوڑ دینا۔ عہد کے معنی پکا، ترک کرنا چھوڑ دینا، عہد کے معنی پکا ارادہ۔ اور یادگار کا مطلب نشانی، اور مثانہ کا مطلب ہوتا ہے جسم کے اندر پیشاب کی تھیلی۔ اور فتنی کا مطلب ہوتا ہے جھگڑالو، یعنی فتنہ کا مؤنث، یعنی فتنہ کا استری لنگ، جس کو فیملین بولتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اور بھی جو معنی ہیں آپ ان میں آگے اضافہ کر لیں گے اور آگے لکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ پھر دوسرا نمبر آتا ہے، اس میں لکھا ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظوں کو بلند آواز سے پڑھیے۔ بلند آواز سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا تلفظ ہم سے کبھی غلط نہ ہو اور ہماری اسپیلنگ کبھی بھی ایرر نہ ہو لکھنے کے لیے، اس لیے یہ دیے جاتے ہیں۔ تو ان کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور باقاعدہ ان کا تلفظ کریں گے، یعنی ان کو پروننسیشن کریں گے۔ لکھا ہے سب سے پہلے مرچ، اس کے بعد لکھا ہے قلعہ، پھر لکھا ہے سرخ، پھر لکھا ہے سبز۔ سبز کا مطلب ہرا، سرخ مطلب لال۔ درخت لکھا ہے، پھر درخت کے معنی پیڑ۔ فرق لکھا ہے انتر، جس کو بولتے ہیں، اور خلقت کے معنی لوگ۔ تو اس طریقے سے ان لفظوں کو لکھیں گے اور ان کا تلفظ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب آگے لکھا ہے غور کیجئے۔ غور کرنے کی کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے لال لال مرچیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے سبز ساٹن میں لال لال پھول یا روشنی کے سبز جھاڑ میں سرخ رنگ کی کلمیں، یعنی لال لال مرچوں کو ایک بار پھول کہا گیا ہے اور ایک بار ان کو جھاڑ میں سرخ رنگ کی کلمیں کہا گیا ہے، یعنی اس مرچ کو دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس جملے میں لال مرچ کی مثال دو طرح سے دی گئی ہے۔ لال مرچ کی مثال دو طرح سے دی گئی۔ ایک جگہ اسے لال لال پھول کہا گیا ہے اور دوسری جگہ اسے سرخ رنگ کی قلم، یعنی کہ اوپر جو جملہ دیا گیا ہے اس میں ایک بار مرچ کو لال پھول کہا گیا ہے، ایک بار قلم کہا گیا ہے۔ اب مین بات یہاں سے آتی ہے کہ جب کسی مشترک کی یعنی کمبائنڈ، یعنی سنیکت جس کو بولتے ہیں، ملا کر کے خصوصیت کی بنا پر ایک چیز کی مثال دوسری چیز سے دی جائے تو وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خوبصورتی کسی دوسری چیز سے تشبیہ دے کر، یعنی اس کی مثال دے کر بتایا جائے تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر لکھا ہے تیسرا نمبر، خلقت کے معنی لوگ اور خلقت کے معنی پیدائش۔ خلقت کے معنی لوگ بھی ہوتا ہے اور خلقت کے معنی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ تو اس سبق میں خلقت استعمال ہوا ہے، خلقت لفظ آیا تھا، ہم لوگ پڑھے بھی تھے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں پھر لکھا ہے سوچیں اور بتائیں۔ کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کے مناسب جواب ہم کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے سوال لکھا ہے دلی میں کہاں کی لال مرچیں مشہور تھیں؟ تو اس کا جواب بالکل آسان لکھیں گے ہم، دلی میں پرانا قلعہ کی لال مرچیں مشہور تھیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے دلی والے مرچیں کا استعمال کس کس طرح کرتے ہیں؟ تو اس جواب میں ہم لوگ لکھیں گے دلی والے مرچوں کا استعمال کڑھی میں کرتے ہیں
اور کچومر بنا کر کھاتے ہیں، اچار بنا کر کھاتے ہیں اور دال سالن اسی سے پکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کا جواب لکھ لیں گے۔ پھر تیسرا سوال ہے لال مرچوں کی پیداوار کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس کا بھی جواب بالکل آسان لکھیں گے ہم لوگ۔ لال مرچ کا پودا 2-2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ جب اس کی پیداوار ہوتی ہے تو اوپر کی طرف 1.25 انچ موٹی اور نیچے کی طرف باریک یعنی پتلی ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کی پیداوار ہوتی ہے، تو یہ لکھ لیں گے ہم لوگ اس جواب میں۔ چوتھا نمبر ہے سوال مرچ کی وہ کیا خصوصیت ہے جو سوکھنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ تو اس کا بھی جواب بالکل آسان ہوگا، ہم لوگ لکھیں گے مرچ کی لال رنگ کی خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو بعد میں بھی ٹوٹنے کے بعد بھی جب سوکھنے کے بعد بھی یہ سرخ ہی رہتی ہے اور یہ شفافی ہو جاتی ہے یعنی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک الگ طرح کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جواب لکھ لیں گے۔ پانچواں سوال ہے لال مرچ کی کیا کیا نقصانات ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہم اس طرح لکھیں گے لال مرچ معدہ، جگر، مثانہ، دل اور دماغ کے لیے بے حد مضر ہے۔ یہ دھیرے دھیرے ہمارے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے یا ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آخری سوال ہے مرچ کو فتنی کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھیں گے مرچ کو اس کی تیزی اور اس کے نقصانات کی وجہ سے اسے فتنی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پورے جواب ہو گئے، ان کو ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے خالی جگہوں کو مناسب لفظوں سے بھریے۔ یہ لفظ کچھ دیے گئے ہیں اوپر، انہی لفظوں کو ہمیں ان میں بھرنا ہے۔ تو جیسے لکھا ہے سب سے پہلے لکھا ہے جہاں مرچوں کی تو یہاں پہ کیا آ جائے گا پیداوار، جہاں مرچوں کی، یہ دیکھیے یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے جہاں مرچوں کی پیداوار تھی وہ زمین نئی دلی کے نقشے میں آ گئی۔ تو اس طریقے سے آگے پھر لکھا ہے لال مرچیں بے حد مضر ہوتی ہیں۔ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں دیا گیا ہے، یہ یہاں پہ بے حد دوسرا نمبر والا ہم لکھ لیں گے کہ لال مرچیں بے حد مضر ہیں یعنی بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے مجھ کو دیکھو اس کی دل و داں میں ہوں، یعنی اس کو بہت پسند کرتا ہوں، تو یہاں پہ ہم دل و داں لکھ لیں گے۔ یہ جو آپ کو آخری میں دیا گیا ہے یہ دل و داں، تو ہم اس میں لکھ لیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے اس کی یادگار میں مرچ نامہ لکھا ہے، تو یہاں پہ یادگار لکھ لیں گے جو کہ آپ کو دیا ہے، پہلا ہی دیا ہے یادگار، اس کی یادگار میں مصنف نے لکھا ہے مرچ نامہ، تو اس میں یادگار لکھ لیں گے۔ آخری میں لکھا ہے مجھے کوئی بے وفا نہ کہے، مجھے کوئی بے وفا نہ کہے، یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ یہ لکھا ہے آپ کا بے وفا، تو یہ آخری والے میں ہم لوگ بے وفا بھر لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا فل ان دا بلینکس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے سبق کی مدد سے جملے مکمل کیجیے۔ آپ کے سبق میں یہ جملے دیے گئے ہیں، بس ان کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ جو خالی جگہ ہے وہ لکھا ہے وہ پرانا قلعہ ہی نہ رہا جہاں، اب آگے یہاں آ جائے گا کیا لکھ جائے گا جہاں کی لال مرچیں دلی میں مشہور تھی، جہاں کے بعد لکھیں گے جہاں کے بعد لکھیں گے کہ لال مرچیں دلی میں مشہور تھیں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا ہے یہ بھی فل دا بلینکس ہی ہے، پورا جملہ اس میں بھرنا ہے ہمیں اور سبق کی مدد سے۔ پھر دوسرا کیا ہے دلی والے خبر نہیں اتنی
اب اتنی تو لکھا ہے، اس کے آگے لکھنا ہے ہمیں، کیا لکھنا ہے؟ مرچیں کیوں کھاتے ہیں دلی والے، اتنی مرچیں یہاں کیوں کھاتے ہیں، یہاں ہم یہ لکھ لیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے ہرے 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 درختوں میں لال لال، ہرے ہرے درختوں میں لال لال مرچیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے، اب جیسے کہ آگے اب ہم کو لکھنا ہے اپنے خطاب سے ہی دیکھ کر کے، جیسے سبز ساٹن میں لال پھول یا روشنی کے سبز جھاڑ رہے ہیں، سرخ رنگ کی کلمیں لٹکا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس جملے کو پورا کر لیں گے۔ پھر ایسے ہی چوتھا نمبر ہے، تو یہاں لکھا ہے مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکتا رہتا ہے، وہی سوکھنے والی بات ہو رہی ہے کہ سوکھا کر مرجھا جاتی ہے، سوکھ کر تو مرجھا جاتی ہے مرچ، مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے، سوکھ کر مرجھا جاتی ہے مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پورا کر لیں گے، اس کو تو ہم سبق میں دیکھ کر کے اسی جملے کو پورا لکھ سکتے ہیں ہم لوگ، تو آپ لوگ دیکھ کے اس کو کر لیں گے۔ پھر آخری لکھا ہے 7ویں نمبر میں، سبق میں لفظ لال مرچ آیا ہے، اس میں لفظ لال مرچ کی صفت ہے، لال مرچ کی کیا ہے؟ صفت ہے، یعنی خوبی ہے، مرچ کی خوبی ہے۔ اور وہ لفظ، اب دیکھیے مین یہاں سے آتا ہے ہمارا وہ لفظ جو کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع دے، یعنی جانکاری دے، یا اس کی خوبی یا خامی ظاہر کرے، اسے صفت کہتے ہیں۔ تو لکھیں گے ایک صفت، ایک ہیڈنگ، اور وہاں پہ یہ ہم ڈیفینیشن لکھ لیں گے کہ وہ لفظ جو کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع دے، یعنی کوئی جانکاری دے، اس کی خوبی یا خامی یا خرابی ظاہر کرے، اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ آپ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پہلے صفت لگائیے۔ اب دیکھیے آپ کو نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کے آگے ہمیں کچھ صفت لگانا ہے۔ جیسے لکھا ہے قلعہ، قلعہ کون سا قلعہ؟ لال قلعہ کہ پرانا قلعہ، ہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان میں کوئی صفت لگائیں گے اپنے سے، چاہے لال قلعہ لکھ لیں گے چاہے پرانا قلعہ۔ ایسے لباس ہے، سرخ لباس یا زرد لباس، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے ساٹن تو سبز ساٹن، زرد لباس، اسی طریقے سے ساٹن تو سبز ساٹن لکھ لیں، ہاں تو اس طریقے سے آپ اس کو پورا کر لیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے رنگ، تو کیسا رنگ؟ زرد، سرخ، سیاہ، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے دلی ہے تو کون سی دلی؟ نئی دلی کی پرانی دلی، تو اس میں کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو پورا کر لیں گے، مطلب صفت وہ جو کسی کے خوبی یا خامی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے 8ویں نمبر میں، اس سبق کا نام مرچ نامہ ہے، اور مرچ نامہ کا مطلب ہے وہ مضمون جس میں مرچ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے نیچے لکھے ہوئے تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو مرچ کے بارے میں جس میں بتایا گیا ہو اس کو ہم مرچ نامہ کہتے ہیں۔ تو نیچے کچھ تحریر لکھی ہیں، ان تحریروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے لکھا ہے وہ تحریر جس میں نصیحت کی جائے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ نصیحت نامہ، بس نامہ لگا کے جوڑتے ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر لکھا ہے جس میں سوالات کیے گئے ہوں تو اس کو ہم سوال نامہ کہہ دیں گے۔ اسی طریقے سے پھر جس میں عہد لکھا گیا ہو، یعنی جس میں ارادہ کیے گئے ہوں، کسی کے قول لکھے گئے ہوں تو اس کو ہم عہد نامہ کہہ دیں گے۔ بس کیا کریں گے، اس میں ہم نامہ کا اضافہ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، عہد نامہ۔ تو اسی طریقے سے جس میں دعوت دی گئی ہو تو وہ دعوت نامہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری والا دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے جس میں سفر کے حالات کے بیان کیے گئے ہوں تو اس کو ہم سفر نامہ بول دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو
پورا کر لیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آخری میں دیا ہے عملی کام۔ تو عملی کام کو آپ کو پروجیکٹ ورک کے تحت کرنا ہے، الگ سے پیج پہ اس میں لکھا ہے اس سبق میں عام بول چال کی بہت سے الفاظ آئے ہیں جنہیں روزمرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر منہ میں آگ لگ گئی۔ آپ اس سبق میں اسی طرح کے 3 مثالیں تلاش کر کے لکھیے جو عام بول چال میں روز استعمال ہوتی ہیں اور اس سبق میں جو آئی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگ اس سبق کے بارے میں جو روزمرہ کی باتیں ہم استعمال کرتے ہیں اس سبق میں جو آئی ہیں ان کو آپ ڈھونڈ کے لکھ لیں گے، جیسے خدا کی مار، آنکھ میں پانی ڈوب گئی، اللہ تیری پناہ۔ تو اس طریقے سے جو بھی لفظ آئے ہیں، جو بھی جملے آئے ہیں تو ان کو آپ لوگ لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ۔